أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کا گزشتہ 13 مارچ 2020 کا جو خطبہ جمعہ تھا وہ اس طرح تھا کہ موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 11 اور اس کا سب ٹاپک جو تھا جس کے متعلق میں نے خطبہ میں کچھ باتیں بتائی تھیں سامعین کو، اس کا سب ٹاپک اس طرح تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا حدیث مجددین کا انکار اور اسے جعلی اور وضعی قرار دینا۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 12 ہے، اور خاکسار کے آج کے خطبے کا ضمنی جو ٹاپک ہے، سب ٹاپک جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف کا مس یوز، اس کا غلط استعمال انہوں نے وہ 100 سال سے تقریباً کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو خاکسار اس پر آج کے خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالے گا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحب شریعت نبی تھے اور آپ ایک نیا دین اسلام لائے تھے، اور اس طرح آپ بانی اسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے، یعنی جو آسم لائے تھے اس کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کے قائم کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہ وعدہ کہاں فرمایا تھا؟ تو اس سلسلے میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ وہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلفاء خلافت اعلی منہاج نبوت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کو ہم امت مسلمہ میں آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کی یعنی دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلافت کا سلسلہ جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور اس حوالہ سے سامعین کے آگے میں حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی تصدیق حضرت مرزا غلام احمد السلام بھی اپنی شعراء آفاق کتاب براہین احمدیہ میں کرتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مان جو پہلے کرتا رہا ہے۔ دیکھیں حضرت بانی جماعت صاحب فرما رہے ہیں اس عہد کی تشریح کرتے ہوئے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی آیت اختلاف کی تشریح فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مان جو پہلے کرتا رہا ہے۔ کسی اس آیت میں مسیح کے خلیفوں کا ذکر نہیں، کسی مہدی کے خلیفوں کا ذکر نہیں، کسی مجدد کے خلیفوں کے بنائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا اس آیت میں بنائے جانے کا اس آیت میں ذکر اللہ نے فرمایا ہے اور ہم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرما رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے
یعنی بعد اس وقت کے جب بباعث وفات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو ظاہری خلافت کا سلسلہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اور اس طرح 30 سال کے بعد یہ جو خلافت علی منہاج النبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، 30 سال کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیشگوئی کے مطابق 30 سال کے بعد ختم ہو کر ملوکیت میں بدل گیا۔ پہلے ملوکیت میں بدلا اور پھر ملوکیت میں بعد ظالم اور جابر سفاک بادشاہوں میں بدل گیا یہ سلسلہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مخفوض ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو سامعین نے سن لیا ہے کہ یہ جو سورت نور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف کے متعلق اس عاجز نے جو کچھ شروع میں بیان کیا تھا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق معدل قرار دیا ہوا ہے، انہوں نے میری جو باتیں ہیں ان کی تصدیق فرما دی اپنے براہین احمدیہ کے اقتباس میں۔ سامعین کرام اور اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مرزا غلام احمد اسام ایک امتی، ذلی، بروزی اور ایک غلام نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں فنا ہو کر پایا۔ یاد رکھیں کہ آپ کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے۔ دین اسلام کے بانی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے، اور نہ ہی ایت استخلاف حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے الہامی کلام میں کسی اور جگہ پر بھی جتنا بھی نازل ہوا آپ کی وفات تک کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد سے آپ کی وفات کے بعد کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ کہیں نہیں فرمایا، جیسے کہ آسم کے ساتھ وعدہ فرمایا یا حضرت وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام ایک امتی نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پایا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی وجود میں فنا ہو کر پایا تھا، اور آپ نے اس کا بارہا پابانگ بلند اپنی تصنیفات میں ذکر کیا ہے۔ میں 2-3 ان کے اشعار پڑھ دیتا ہوں آپ کے فائدہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لقا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک ایت استخلاف کا تعلق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا۔ یعنی ایمان لانے کی، مومن ہونے کی شرط ہے اور اعمال صالح کرنے کی شرط ہے۔ یاد رکھیں یہ وعدہ جو ہے خلافت کا، نفسانی اور نفس پرست لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہوا۔ وہ لوگ جو کلمہ گو آنسم پر ایمان لے آئیں گے سچے دل سے اور پھر نیک اعمال بجا لائیں گے، ان سے یہ وعدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو جو نیک اعمال بجا لائیں گے خلیفہ بنائے گا، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں سے حضرت حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کیا مراد تھی؟ تو اس سلسلے میں ایک اقتباس حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ہی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ کما سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جو کما آیا ہے، کما استخلف الذین من قبلہم سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ایک کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ یاد رکھیں، آپ سمجھ گئے ہیں میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگوں اور دیگر مسلمان بھائی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے ایت استخلاف سے مراد یہ جو وہاں پر ہے کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے مراد حضرت موسیٰ السلام کے بعد جو خلفاء اللہ نے مبعوث فرمائے تھے، کما سے مراد وہ لیے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں پر کما سے یا کما استخلف الذین من قبلہم سے یہ جو پاپائیت ہے، نام نہاد خلافہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کلیسا کا جو ان کا ڈرامہ ہے سارا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم سے یہ مراد نہیں ہے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایسا جھوٹا اور فریب کار انسان تھا۔ آج بھی دیکھیں کہ MTA پر بڑی ترنم کے ساتھ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کا ورد کرتے ہیں، یہ لوگ بڑی ترنم سے پڑھتے ہیں، جبکہ عملاً ان کا یہ حال تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا گزشتہ خطبہ جمعہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا، ان کا تفسیر کبیر غالباً جلد 10 سے میں نے حوالہ پیش کیا ہوا ہے اپنے پہلے خطبات میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کلیسا نے طاقت پائی، یعنی ذکر کر رہے ہیں ایت استخلاف کا، عمل کیا ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے کلیسا نے طاقت پائی ہے تو اس طریقے سے اپنی خلیفہ بنانے کا اپنا طریقہ ایجاد کر لیں۔ یعنی مطلب کہ انتہائی دروغ انسان تھا، ایسا انسان تھا کہ جس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک سمپل احمدی جو ہے نا، ایک مسلمان جو ہے معقول ایک متقی مسلمان بھی اپنے قول و فعل میں اس طرح تضاد نہیں پیدا کرتا، جس طرح بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے سارا ڈرامہ 100 سال سے انہوں نے رچایا ہوا ہے جماعت احمدیہ، حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے پھر عام لوگوں کو اسیر اور غلام بنا کر ان کے ساتھ یہ انہوں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ نور کی آیت 56 میں وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر۔ تو
حسن ایک صاحب شریعت نبی تھے. آپ سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا آپ کی رحلت کے بعد آپ کے دین اسلام کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا. جبکہ مرزا غلام سم نہ تو کوئی شرعی نبی تھے اور نہ ہی مستقل نبی تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پایا وہ سب کچھ آسم کے وجود میں فنا ہو کر آپ کی پیروی میں، آپ کی غلامی میں پایا. تو آپ علیہ السلام کے بعد کس طریقے سے مطلب کہ کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے جماعت پر قبضہ کر لیا تھا وہ خلافتی نظام جاری کرتے پھر رہے تھے 1914 میں. تو یہ سارا جھوٹ اور دجل تھا. جیسا کہ بھی میں نے کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام اعظم کے اسی خلفائے اعلی منہج نبوت کے 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، جس کا سلسلہ دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی تحفہ گولرویہ کا حوالہ ہے، ایک روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. یہاں پر حضور صاحب نے خود اپنے متعلق فرما دیا کہ 14ویں صدی ہجری جو ہے اس کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوگا وہ مسیح موعود ہوگا، وہ امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، اور وہ اسی خلافت اعلی منہج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفے ہوں گے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا. سامعین کرام، حضرت حکم العدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی منظوری سے قبرستانی جماعت احمدیہ کی تسلیم کردہ اور شائع کردہ ایت استخلاف کے مطابق امت محمدیہ کے خلفائے اعلی منہج نبوت یا مجددین کی فہرست جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو صرف یہاں پر دکھا دیتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارے موجودوں کا نام لے کر پڑھوں. یہ جو میرے پاس ہے تو یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی شائع کردہ اور تسلیم کردہ حضرت مرزا غلام صاحب کی منظوری سے یہ لسٹ ہے. تو اس کا میں پڑھ دیتا ہوں. یہ الغلام.com نیوز نمبر 65 یعنی 65 پر آپ لوگ وہاں پر پڑھ لینا. تو وہاں پر سارا یعنی مجددین کا ذکر ہے. اور 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے. اور اس کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونے والا جو مجدد ہے، وہی موعود مجدد ہے، وہی نشان رحمت، وہی ذکی غلام مسیح الزماں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی. میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں سامعین کو، پہلے بھی باہر بتا چکا ہوں کہ مجدد جو ہوتا ہے ایک لحاظ سے ایک قسم کا امتی نبی ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حکم العدل مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور جماعت احمدیہ قبرستان کے ارباب و اختیار اور جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں اور جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں اور ڈاکٹر یحییٰ، اس کو تسلیم کر لو اس بات کو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کا حوالہ تجلیات الہیہ میں سے میں پڑھ کر سناؤں گا. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو. دیکھیں، اس زمانہ کے لیے سے مراد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری صدی ہجری سے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور فرمایا بطور خلیفہ علی منہاج نبوت اور بطور مجدد، اس سے لے کر قیامت تک یہ سارا جو زمانہ ہے، یہاں پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مراد یہ ہے کہ
دوسری صدی ہجری کے سر سے لے کر قیامت تک یہ سارا زمانہ ہے۔ یہاں پر نبی کے لفظ سے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہی حاصل کرے، یعنی اس کو الہام ہو، اللہ روح القدس اس پر نازل فرمائے اور تجدید دین کے لیے اسے مأمور فرما دے۔ یہ صرف نبی جو آسم کے بعد جو نبوت ہے یا نبی ہے اس کی یہ صرف انہوں نے تعریف کی ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام مجددین حضرت مرزا غلام سے پہلے بھی جو مبعوث ہوئے تھے وہ سارے ایک لحاظ سے امتی نبی ہی تھے۔ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد سے پہلے اپنی تحریروں میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، نہ وہ فرما سکتے تھے۔ اس کی وجہ ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ سب باتیں حضرت مرزا غلام احمد جو مجدد الف آخر تھے، جو خاتم الخلفاء تھے، جو خاتم الاولیاء تھے، وہ بھی ایک مجدد تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تجدید کا کام جو اسلام کی انہوں نے تجدید کی، اور یہ سب باتیں انہوں نے کھول کھول کے اللہ سے علم پا کر بتائی تھیں۔ تو میں انہیں حضرت مرزا غلام کی تجدید کی روشنی میں یہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ اس لحاظ سے تو ہم جب دیکھتے ہیں تو تمہارے تمام مجددین جو مرزا غلام سے پہلے مبعوث ہوئے یا آئندہ قیامت تک مبعوث ہو گئے، ایک لحاظ سے یہ سارے امتی نبی کا رنگ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح نبی ایک لحاظ سے تو سارے برابر ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی، ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے ایک لحاظ سے یہ سارے نبی جو ہیں بشمول آسم اس سارے نبی کے برابر ہیں، کیونکہ ان سب پر اللہ تعالیٰ نے روح القدس نازل فرمایا اور انہیں بطور نبی مامور فرمایا، وہ سارے تھے۔ لیکن ایک دوسرے لحاظ سے ان نبیوں میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت بخشی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 254 میں فرماتا ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی۔ من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نبی جو ہیں بحیثیت نبی اپنی بعثت کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا اور سب کو نبی اللہ نے بنایا تو وہ بنے۔ لیکن ایک دوسری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، جیسے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر آسم سب سے فضیلت پا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کے بلند اور برتر مقام پر کھڑا کر دیا۔ یعنی وہ امی نبی جو آمنہ کے گھر میں مکہ میں پیدا ہوا تھا 1500 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس امی نبی کو، امی عربی نبی کو خاتم النبیین بنا کر یا قرار دے کر نبوت کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے، جس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، قائم فرما دیا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے ایک افضل نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں اور سید المرسلین ہیں۔ اسی طرح سامنے کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ مجددین کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے. مجدد ہونے کے لحاظ سے تو یہ سارے مجدد برابر ہیں، یعنی جن کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ 2 صدی ہجری کے سر سے ہوا تھا، اور 14 صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد حق مدل 13ویں خلیفہ تھے، اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے یا اسی تجدیدی یا الہامی خلفاء کے سلسلے کے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ جیسے کہ قبرستانی جماعت کے نام نہاد مولوی یا فریب کار جو مولوی ہیں، پیٹ پرس، جنہوں نے اپنے پیٹ کو پیچھے اپنی آخر گنوا بیٹھے، سودا کر لیا، وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حدیث مجددین ہی مطلب کہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ نعوذ باللہ جعلی اور وضعی حدیث ہے. گزشتہ خطبہ سنا میرا خطبہ سنیں، وہاں پر میں نے بڑی تشریح کی ہے، بتایا ہے اور حوالے دیے ہیں ان کے کہ یہ لوگ انہوں نے یہ گند ڈالا ہے 100 سال میں دین اسلام میں. تو ایک لحاظ سے یہ سارے جو مجدد ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ سارے بحیثیت مجدد، کیونکہ اللہ نے ان سب کو ان کی معمور فرمایا اور روح القدس شامل حال فرما کر معمور فرمایا، یعنی وحی کے ساتھ ان سب کو اللہ نے کھڑا کیا تھا. اس لحاظ سے وہ سارے مجددین ایک لحاظ سے بحیثیت مجدد سارے وہ ایک برابر تھے. لیکن جیسے کہ نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض نبیوں کو میں نے بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت بخشی، ایسے مجددین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض مجددین کو بعض دوسروں پر فضیلت بخشی ہوئی ہے. اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. آج مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. یہ آنسم کا حدیث ہے اور اس کا یہ ترجمہ جو ہے میں نے مرزا غلام صاحب کو ترجمہ کر رہا ہوں. عام طور پہ عالم اسلام میں یہی ترجمہ ہے. آنسم فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا. آنسم نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 4 10 8 بلکہ عورتوں میں بھی کر دے گا. ایسی باتیں، یہ ساری دجالیت جو ہے یہ 1914 سے لے کر آج تک یہ بلائے قادیان کے کھڑپینچروں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے مذہبی اقدار کو مستحکم اور دوام دینے کے لیے، اور لوگوں کو جو غلام انہوں نے بنایا ہوا حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، یہ غلامی کو پختہ کرنے کے لیے قیامت 1000 سال کے لیے انہوں نے یہ کام سارے دلیل کیے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 10 بھی مجدد ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں اس حدیث مجددین کے حوالے سے. بلکہ اب تو میں گزشتہ خطبہ میں بتا چکا ہوں، اس حدیث کے یہ منکر ہیں، انکاری ہیں، اور کہتے ہیں یہ وضعی نعوذ باللہ من ذالک وضعی اور کچھ جعلی حدیث ہے. سامعین کرام، اس حدیث میں جن مجددین کا ذکر آنس نے فرمایا وہ سارے عمومی مجددین کی بات کی ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ کسی مومن کو اس صدی میں اسلام میں، یعنی دین اسلام میں جو غلطیاں بدعتیں داخل ہو جائیں گی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تجدید کرنے کے لیے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا رہے گا. اور یہ سلسلہ 2 صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بیت سے شروع ہوا. تو یہ جو سارے مجدد چلے آ رہے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب تک، یہ سارے پہلے جو مجدد تھے 12 خلیفے تھے پہلے، وہ سارے عمومی مجددین میں وہ آتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ صلی نے اپنے بعد 2 خاص مجددوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. اسی تجدیدی سلسلہ جو الہامی سلسلہ ہے جو شروع ہونا تھا عاصم کی وفات کے بعد قیامت تک کے لیے. تو جیسا کہ عاصم کی ایک حدیث ہے، میں وہ پڑھتا ہوں. عاصم فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی وسطھا. کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2. پہلا کوئی گزشتہ ایڈیشن حقیقت الصالحین غالباً 1967 کا جو ایڈیشن ہے اس کے 402 صفحہ پر جماعت یہ قبرستان میں نے بھی اس حدیث کو اپنی جو منتخب حدیثوں کا مجموعہ ہے ان کا حقیقت الصالحین اس میں انہوں نے شائع فرمایا تھا. اب موجودہ ایڈیشنوں سے انہوں نے اس حدیث کو خارج کر دیا کیونکہ ان کی جو دجالیت ہے، جو بلائے قادیان کی مذہبی آمریت جو ہے، اس کے
خلاف ہے یہ حدیث، انہوں نے نکال دیا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آسم نے اپنے بعد امت محمدیہ میں امام مہدی اور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہیں دراصل، اور موعود ہیں، کیونکہ آسم نے ان کا جو حدیث بیان فرمائی تجدید دین کے حوالے سے، ان مجددین میں ان دونوں کا نام لے کر آسم نے ان کو موعود قرار دے دیا، یعنی ایک کو امام مہدی علیہ السلام فرما دیا اور دوسرے کو مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں پر امت محمدیہ جو یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ یہودیوں کے شر سے اللہ نے اس کو بچا کر زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت جس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں وہ محمدی سلسلے کا فرد ہے، محمدی مریم کا وہ روحانی فرزند ہے۔ تو بارہا میں بتا چکا ہوں چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو جس نشان رحمت اور ذکی غلام مسیح و زمان کی بشارت بخشی تھی، یہاں پر وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے آسم کی اس فرمودہ کے مطابق۔ تو ایک اور حدیث بھی ہے، میں فی الوقت یہ چھوڑتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کو کہ اسی تجدیدی سلسلہ جو ہے آسم میں بیان فرمایا ہے، تو اس میں دو، ایک تو عمومی مجددین کا ذکر ہو گیا، اور اسی تجدیدی اور الہامی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو موعود آسم نے دو موعود مجددوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ ایک ان میں سے امام مہدی موعود ہیں اور دوسرے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہیں۔ تو پوری امت ان کا انتظار کر رہی ہے اس وقت بھی کہ انہوں نے آسمان سے نازل ہونا ہے، جبکہ یہ عقیدہ ہی بجسمی انسی تو وہ گئے ہی نہیں آسمان پر، نہ وہ ہیں، وہ تو فوت ہو گئے۔ دنیا میں آیا، اللہ نے ان کو یہودیوں کے شر سے صلیبی موت سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کسی محفوظ مقام پر لے گیا۔ اس کو اللہ جانتا ہے وہ کہاں لے گیا۔ بہرحال مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر، یروشلم سے بچا کر ادھر افغانستان، پھر یہ کشمیر سے ہوتے ہوئے آگے سری نگر محلہ خانیار، وہاں پر ان کی قبر بھی ہے، تو وہاں پر لے آیا۔ تو اور اس میں بہت وزن ہے حضور السلام کی اس جو عقیدہ ہے۔ تو بہرحال پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں عام لوگوں کو بھی، اس کو اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے حکم حضرت مرزا غلام صاحب کو جو فرمایا تھا وہ بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو دو مجدد ہیں جس ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ایک تو امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور ایک ان کی دعا کے نتیجے میں، یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی موعود علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو انہیں ذکی غلام بخشا گیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ انہی کے الہامی کلام میں بھی ان کی جو فرمودات ہیں، اقتباس ہیں، بارہا میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ آسم کی جو یہ حدیث ہے نا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو مہدی علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والا وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ محمدی مریم، وہ جو موسی سلسلے کی مریم تھی، اس کے گھر میں جو ذکی غلام بشارت کے بعد پیدا ہوا تھا اور جس کو اللہ نے نبی بنایا تھا، جس پر انجیل نازل فرمائی تھی، وہ مراد نہیں ہے آسم کی اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حدیث کے مطابق، بلکہ محمدی مریم کو بشارت دیا گیا ذکی غلام مسیح زماں یا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس سے مراد ہے، ان کا نزول مراد ہے۔ تو ان دونوں میں بھی امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم میں بھی بہت فرق ہے۔ یعنی ایک تو خود امام مہدی علیہ السلام مسیح موعود صاحب وہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، پہلوان تھے، اور اللہ نے ان کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ان دونوں موعود مجددوں میں بھی امام مہدی صاحب آقا ہیں،
اس مسیح عیسی ابن مریم کے، یعنی اس موعود ذکی غلام نے، اس موعود مسیح محمدی مسیح عیسی ابن مریم نے، محمدی مریم امام مہدی صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونا تھا ان کی جماعت میں. تو اس لحاظ سے ان کا آقا اور غلام کا ایک رشتہ ہے، وہ برابر نہیں ہیں دونوں موعود. اس لحاظ سے وہ تمام دیگر جو مجددین ہیں قیامت تک جو آئیں گے امت محمدیہ میں مبعوث ہوں گے، ان سب سے ایک رنگ میں وہ مختلف ہیں کیونکہ وہ دونوں موعود ہیں. لیکن ان دونوں موعود مجددوں میں بھی ایک آقا ہے اور دوسرا ان کا غلام ہے. تو جیسے کہ آقا کے متعلق خود وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مجدد الف آخر بھی بنایا تھا، یعنی صرف مجدد صدی نہیں تھے، مجدد الف آخر بھی تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء بھی بنایا. یہ ان کی شان ہے. تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں پھر ان کی جماعت میں آئندہ پیدا ہونے والا ذکی غلام جو تھا اسے اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسی ابن مریم قرار دیا. یہ جو عاصم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسی ابن مریم ہوں گے. آخر پہ عیسی ابن مریم جو نازل ہونے والا ہے، اس سے مراد وہی ذکی غلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کا موعود روحانی فرزند ہے. تو امید ہے سامعین کو اس کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ ایک تو عمومی مجددین ہیں اور ان عمومی مجددین میں دو موعود مجدد ہیں، ایک امام مہدی علیہ السلام اور دوسرا محمدی مسیح عیسی ابن مریم. اور ان دونوں میں بھی پھر زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک آقا ہے امام مہدی علیہ السلام اور دوسرا آپ علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کا غلام ہے. تو آپ علیہ السلام کے بعد احمدیت میں جو گند پڑنے تھے، جو اسلام میں گند ڈالے جانے تھے لوگوں نے، ان کی تجدید اور اصلاح کے لیے 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام کے اس موعود روحانی فرزند کو اللہ نے مبعوث فرمانا تھا بطور مجدد 15 صدی ہجری 15، جیسا کہ اس آج کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر مامور فرما دیا. اس کے بعد سامعین کرام آپ یہ سن لیں کہ یہ جو خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے آسم کی پیشگوئی کے مطابق شروع ہوا. تو یہ سلسلہ کوئی 12ویں 13ویں یا 14ویں یا 15ویں صدی تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ ہے. یہ قیامت تک یہ مجددین مبعوث ہوتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا نفسوں کے ساتھ. ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب نفسوں کے ساتھ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور ان میں گمراہیاں بھی نفس ڈالتے پھر رہے ہیں. دیکھیں امت محمدیہ عاصم کے وقت میں صرف امت محمدیہ تھی. خلفائے راشدین کے دور میں بھی 30 سال تک بھی ایک ہی دین اسلام تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا. اس کے بعد آج 72-73 فرقے چھوڑ آج تک 80-85 فرقے بن گئے ہیں اسلام کے بھی. آگے احمدیت کے کئی فرقے بن بیٹھے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ نفس ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، نفسانی خواہشیں انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نفس کے ساتھ پیدا کیا ہو جو انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور پھر ان گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت یا رسالت یا تجدید کا سلسلہ بند کر دیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے خلاف باتیں. یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح مامورین کا بھی چلتا رہے گا. لوگ گمراہ بھی ہوتے رہیں گے. بعض جو لوگ ہیں دنیا دار وہ گمراہ کرتے رہیں گے لوگوں کو، عام مسلمانوں کو، احمدی مسلمانوں کو، سب کو. لیکن ان احمدی مسلمانوں کو یا مسلمانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر کسی نہ کسی مومن کو مامور بھی فرماتا رہے گا. یہ سلسلہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا میں ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں. نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورت نور میں آیت اس خلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو بھی حکم و عدل کے ان الفاظ پر ایمان لانا چاہیے. یہ حدیث مجددین ایک سچی حدیث ہے. جو لوگ ان کو کلعدم قرار دیتے پھر رہے ہیں اس حدیث کو، وہ خود خبیث لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کے ایک شعر کے مطابق، جس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا ہوا ہے.
تو ڈاکٹر یحییٰ سے کہوں گا کہ حکم عدل کی طرف آؤ. میں آپ کے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد پیٹ پرست مولوی کو بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام حسن کی تعلیم کی طرف آؤ. میرا یہی کام ہے. میں اسی غرض کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ آپ لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاؤں, دین اسلام کی طرف لاؤں جو سچا دین ہے, اور حضرت مرزا غلام حسن کی تعلیم کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آؤں جس کو آپ چھوڑ چکے ہو, جبکہ کہتے ہو کہ نہیں جی احمدیت اسلام ہمارا دین ہے, ہم احمدیت کے ماننے والے ہیں. کہاں ماننے والے ہو تم لوگ؟ سامعین کرام, اس کے بعد میں دوبارہ آیت اختلاف کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. یہاں پر میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو خوف کی حالت ہے نا, یہاں پر میں نے شروع میں براہین احمدیہ کتاب کا حوالہ حکم عدل حضرت مرزا غلام حسن کا پڑھا تھا, وہ اس کی تشریح کرتے ہیں خوف کی. جبکہ یہ جو 1954 سے لے کر آج تک یہ قادیانی بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں, وہ اس کا مطلب خوف کا کوئی اور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی خاندانی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہ اپنے آپ کو خلیفے کہتے ہیں, جبکہ ہیں بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں. یہ تو بلائے دمشق وہی بلائے قادیان ہے جو احمدیوں کو گلے پڑ گئی. تو جب ایک کھڑپینچ مرتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ خوف کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس حدیث میں, اس آیت میں, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. آسم کی کے وقت دیکھو سامعین کرام, آسم دین لائے تھے, اسلام وہ بانی اسلام تھے. انہوں نے 23 سال جنگ کی اور دین اسلام کا پودا لگایا, اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد پھر آسم 23 سال کے بعد وفات پا گئے. نیا دین اسلام کا پودا لگا ہوا تھا, اور مخالفین جو عرب تھے وہ اس کو مٹانا چاہتے تھے. آسم ساری زندگی وہ ان سے حالت جنگ میں رہے تھے. تو اس وقت آسم کی ریلت کے بعد یہ خوف جو پیدا ہوا تھا, یہاں پر اس آیت جو 56 ہے سورۃ نور کی, اس میں اس خوف کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں, شروع میں پڑھا تھا, آپ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا, انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے, اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے, یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا. اور بعد اس کے, سنیے وہ فرما رہے ہیں, اور بعد اس کے ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے, یعنی بعد اس وقت کے کہ جب باعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے, تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حق کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا. اچھا, خوف سے مراد تو یہ تھی, مرزا غلام صاحب نے تشریح فرما دی. تو یہ جو بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہیں, تو انہوں نے جماعت کے اندر جماعت بنائی بشیر الدین محمود نے, پھر جماعت پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر جماعت پر قبضہ کیا, اپنے مجلس انصار سے 40 مومنوں کا, اپنے وہ ساتھیوں کا, حواریوں کا ووٹ لے کر خلیفہ تو خلسانی بن بیٹھا ہے. اب جب یہ کھڑپینچ مرتی ہیں نا, تو فوراً یہ سورۃ نور کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, یعنی کہ اور ان کی خوف کی حالت کے بعد روح انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. یہاں پر خوف کی حالت سے یہ مراد لیتے ہیں. سنیے, میں مرزا طاہر کا اس آیت کا جو نوٹ انہوں نے دیا نیچے وہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اور ہر دفعہ جب کوئی خلیفہ, پہلے تو خلیفہ ہی نہیں ہے, یہ آسم کے خلیفوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں, سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں آسم کے خلفاء کی بات مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. یہ جھوٹے کاذب لوگ خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو خلیفہ ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں, اور ہر دفعہ جب کوئی خلیفہ گزرے گا تو جماعت کو ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا. سب جھوٹ, کوئی خلافت نہیں ہے. آسم کے بعد خلافت جو ہے آسم کی خلافت ہے. وہ خلافت 30 سال کے بعد, وہ جس کا سلسلہ ظاہری خلافت کا شروع تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد روحانی خلافت کا سلسلہ چلا ہوا ہے. اس کا سلسلہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود کے ساتھ دوسری صدی ہجری کے سر پر سے شروع ہوا تھا اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے، آئندہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ یہ عاصم کے خلفاء ہیں۔ تو یہ مردود لوگ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو مسیح موعود کے خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اور جب کوئی خلیفہ گزرے گا تو جماعت کو ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب ان کو خوف کا سامنا اسلام کے خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں 14 صدیوں کے بعد مرزا غلام صاحب کے زمانے میں دین اسلام کروڑوں لوگ مسلمان تھے، دین اسلام ملکوں میں بر اعظموں میں پھیل گیا تھا، وہ کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا فکر تھا؟ وہ تو جم گیا تھا، وہ تناور درخت بن چکا تھا۔ وہ جو عاصم جس کے پودے کو دین اسلام کے پودے کو جس کی تخم ریزی کر کے اور پھر آبیاری کر کے گئے تھے، اس زمانے میں اس کا خوف تھا عاصم کی رحلت کے بعد کہ کہیں مشرکین جو ہیں عرب جو ہیں منکرین جو عرب کے ہیں کافرین وہ دین اسلام کو مٹا نہ دیں کہیں دیں۔ تو یہاں پر یہ ہر خلیفہ جو بنا پھرتا ہے اپنے آپ کو ایک قادیاں بلائے قادیاں کھڑ پہنچ ہے، کہتا ہے جب ایک خلیفہ گزرے گا تو خوف کی حالت پہ بھی ان کو تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ جو مذہبی اقتدار کی گدی جو ہم نے اپنے خاندان میں شروع کر لی ہے 1954 سے، یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کا خوف ہے ان کو۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے بلا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اس کا بھی یہ مس یوز کرتے آ رہے ہیں 100 سال سے، خوف کی حالت کو بھی مس یوز کر رہے ہیں آج تک۔ حالانکہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر خوف سے مراد یہ تھی کہ دین اسلام کا عاصم کے ذریعے اللہ نے اس کی تخم ریزی کی اور آبیاری کی۔ عاصم کی وفات کے بعد دین اسلام کے مٹنے کا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں مشرکین عرب منکرین عرب کہیں دین اسلام کا یہ پودا جو ہے اس کو ختم نہ کر دیں، کیونکہ نیا نیا لگا ہوا تھا۔ اب 14 سال کے بعد مرزا غلام صاحب آئے 14ویں صدی ہجری کے سر پر، 13ویں خلیفہ تھے عاصم کے۔ دین اسلام ایک تناور درخت بن چکا ہے، وہ کیسے مٹ سکتا تھا؟ اس کا مٹنے کا کیسے خوف ہو سکتا ہے اب؟ تو یہ خوف جو ہے ان کا جو بار بار نام لیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو جھوٹے طور پر خلیفے کہتے ہیں اور پھر ایک خلیفہ جب مرتا ہے نام نہاد خلیفہ مرتا ہے پھر کہتے ہیں یہ خوف کا حالت پیدا ہوگی۔ سورۃ نور کے مطابق یہ لے آتے ہیں اس خوف کو، جبکہ وہ خوف تو عاصم کی رحلت کے وقت جو پیدا ہوا تھا امت میں وہ خوف مراد ہے۔ مرزا غلام صاحب اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام آگے اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان خلفائے اعلی منہاج نبوت جس کا سلسلہ اب وہ ظاہری خلافت تو 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، اب دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے خلفائے اعلی منہاج نبوت یا روحانی خلفاء کا جو سلسلہ شروع ہے، خاکسار اسی خلافت اعلی منہاج نبوت یا تجدیدی اور الہامی یا روحانی خلفاء کے سلسلے کا 14واں خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ لوگ نفسوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے بعد کوئی فطور نہیں پڑے گا، میرے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے آگے، تو ظاہر ہے جیسے جیسے برائیاں پیدا ہوگی بدعتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ کے دین میں آ جاتے ہیں، معمور کو مان بھی لیتے ہیں، بعد میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اپنا دنیا حاصل کرنے کا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ اس عاجز کے ساتھ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ قیامت تک یہ چلے گا۔ تو ان روحانی تجدیدی اور الہامی جو خلفاء ہیں یا خلفائے اعلی منہاج نبوت ہیں، جس کا مرزا غلام صاحب نے اپنی براہین احمدیہ کتاب میں حوالہ میں ذکر فرمایا ہوا ہے، ان خلفاء کے انکار کرنے والے فاسق ہوں گے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ یہ بلائے قادیان کے جعلی کھڑپائیں تو اس حدیث کو مجددین کو ہی نوز باللہ منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ کہاں ہو آپ؟ میں آپ کا جو سوال تھا تجدید کے حوالے سے اس عاجز پر آپ نے خاکسار کے کسی مرید کے پیروکار کے ذریعے کیا تھا، میں اس کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ اس کی کیا کیا میں نے خاکسار نے کیا کیا تجدیدی کام کیے ہیں اس کا میں آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں اب سوال کر کے، میں تو میدان میں کھڑا آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اب سمجھے ہو کہ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ آپ کے نام یاد جعلی خلیفے سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔
ڈاکٹر یحییٰ مان لائے اس بات کو. مرزا غلام صاحب کا یہ فتویٰ ہے, میں پڑھ رہا آپ کو آگے, میرا نہیں بات, ان کی بات ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں, پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. سامعین کرام, آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مامورین اور مرسلین کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس کا اپنی تحریرات میں بہت ساری جگہوں پر ذکر فرما کر گئے ہوئے ہیں. آپ پڑھیں روحانی خزائن, ان کے اشتہارات پڑھیں, ان کے ملفوظات پڑھیں, آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی کہ مامورین اور مرسلین کی بعثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے. میں ایک حوالہ آج آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام کا یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ, یہ ازالہ و ہام کا کتاب ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. ڈاکٹر یحییٰ میری بات سنو, غور کرو, یہ باتیں مرزا غلام صاحب نے فرمائی ہوئی ہیں. آپ ان کو چھوڑ چکے ہو. آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پیروکار ہو. مرزا غلام احمد صاحب حق مدر کے پیروکار آپ نہیں ہو. یہی تو جھگڑا ہے میرا اور آپ کا. میں آپ لوگوں کو مرزا غلام صاحب کی قدموں کی طرف لا رہا ہوں, اس کی احمدیت کی طرف, آپ کی تعلیم کی طرف میں لا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں آنا, ہمارا کام بن گیا, ہماری دکان چل پہ گیا. انسان کی ضرورت ہے نا دی, مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے. انسان کچھ ڈرو اللہ سے, کیونکہ موت ہر ٹائم انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے کیا جواب دو گے. آگے اس میں فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں, اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ڈاکٹر یحییٰ سنتے ہو مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں. کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک معمولی حقیر امی جہل نالائق انسان تھا جس نے جھوٹے دعوے کیے مجھ سے موت ہونے کے, اور اس کے دعوے سے پہلے مرزا غلام صاحب کو ماننے والے کہتے تھے کہ ہم احمدی ہیں, ان کو مان کے بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ان کو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. کیا یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل ہو رہا تھا؟ جبکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں پیش گوئیوں کے حوالے سے, ان پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ, ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. وہاں پر دعوے سے پہلے یہ ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت کی پیش گوئی کو وہ دنیا دار جو صحابی تھے بنے ہوئے مولوی مرزا بشیر الدین محمود کے یعنی جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس پر یہ ٹھوکتے پھر رہے تھے کہ پیش گوئی. کیا تم لوگ مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر اس پر عمل کر رہے تھے؟ آج تک کیا تم مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر عمل کر رہے ہو؟ سب جھوٹ ہے. اسی کے جھوٹ کے خلاف اللہ نے اس آیت کو معمور فرمایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں اللہ مجھے توفیق دے گا, تمہارا یہ دجل یہ فراڈ جھوٹ سب میں اس کے بخیے ادھیڑ کے جاؤں گا, اور یہ اسیر جو ہیں بیچارے انشاءاللہ تعالیٰ رستگاری پائیں گے. آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. مرزا بشیر الدین محمود نے تو جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد اللہ کے فضلوں کو پر بھی قبضہ کر لیا. وہ کہتا کہ ہن سب کچھ میں ہی کرنا ہے, جماعت میرے قبضے, لوگ میری بیعت کر لیے, اللہ رہتے کہ رسول اللہ ہوں خدا کے تھے, میں ہاں سب کچھ. سب وہ جھوٹا فریب کر آدمی تھا. اس نے اتنا احمدیت کو نقصان پہنچایا اور اتنا دین اسلام کو نقصان پہنچایا جتنا غیروں نے نہ احمدیت کو نہ دین اسلام کو کبھی نقصان پہنچایا, یعنی غیر پہنچا ہی نہیں سکے جتنا اس شخص نے پہنچایا. یہ تو تھا وہ حوالہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مامورین اور مرسلین کی بعثت کے حوالے سے اس کی کیا سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں نے آپ لوگوں کو جواب دیا ہے, اور اس مرزا غلام صاحب کی بیان فرمودہ جو الہی سنت ہے مرسلین اور مامورین کی بعثت کے حوالے سے, اس پر آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پرکھو, ٹیسٹ کرو اس کا کیا اس کے مطابق وہ اترتا ہے. دوسرا حوالہ ایک اور میں آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں کہ حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب الہی سنت کے مطابق اپنے بعد اپنی جماعت کو ایک معمولی اور قابل اعتراض ٹھہرنے والے وجود کی بعثت کی خبر بھی دے کر گئے ہوئے ہیں. یہ بھی یاد رکھو, الوصیت میں یہ ان کا
بیان کیا ہوا ہے، جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اپنی رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ حضرت مرزا غلام صاحب نے ہمیشہ جو نبی ہوتے ہیں، روحانی وجود ہوتے ہیں، ان کی جسمانی اولاد کو اولاد لکھا ہے۔ تریاق القلوب پڑھیں، کتاب میری غلام مسیح الزماں کا 3 جو چیپٹر ہے، الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، وہ پڑھیں۔ میں نے وہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے اقتباسات دیے ہوئے ہیں، اور حضرت مرزا غلام صاحب نے ضروریت کے لفظ کو روحانی وجودوں، نبیوں، مجدوں کی جو روحانی اولاد ان کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے پیروکار، ان کے لیے ضروریت کے لفظ استعمال فرمایا ہوا۔ یہ یہاں پر جعل سازیاں ہوتی پھر رہی ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں، یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں ضروریت سے مراد مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد ہے، حالانکہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ ضروریت سے مراد کسی امتی نبی کی، کسی نبی کی، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کی جماعت یا امت ہوتی ہے۔ حسن فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، جیسے کہ اس وقت یہ عاجز تمہارے سامنے ایک معمولی انسان ہے۔ آپ میری شکل کو دیکھتے ہو، معمولی سی شکل ہے یہ بندے کی، یہ کیا ہے آپ لوگ نہیں جانتے۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ اس عاجز کی شکل و صورت میں مرزا غلام صاحب خود اس وقت دنیا میں یہ جو میں کام کرتا پھروں وہ خود کر رہے ہیں۔ میں تو صرف میرا تو ایک وجود ایک بہانہ بنا ہوا ہے، اللہ نے ان کو مجھ کو عزت دی، جبکہ یہ سارا کام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خود اور حضرت مرزا غلام صاحب خود یہ کر رہے ہیں۔ میں تو ان کے ہاتھوں میں کل کی طرح کھیلتا پھر رہا ہوں، جو مجھے حکم دیا جاتا ہے وہ میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ میری شکلوں کو نہ دیکھنا کہ معمولی سا انسان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالت کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ یہ عاجز بھی اکثر جو جالے ہیں ان کی نظروں میں قابل اعتراض ہوں میں، اور ارباب اختیار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے جمبا صاحب مسلم ہو یا ذکی غلام اللہ بناتا ہے، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ مجھ پر غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان پر رحم کرے۔ یہ کھڑا کرنا نہ کھڑنا، ابھی میں نے حوالہ مرزا غلام صاحب کا پڑھا ہے، یعنی معمورین یا مرسلین کی بعثت کے حوالہ سے اللہ کی سنت کیا ہے وہ پڑھ کر میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اس آج جیسے جو حقیر مسکین لوگ ہوتے ہیں کسی جماعت میں، کسی امت میں، اللہ ان کو چنا کرتا ہے اس کام کے لیے، اپنے فضل کے لیے۔ وَذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں، تو میں آخر پہ میں ڈاکٹر یحییٰ سے کہوں گا کہ آپ کہاں ہو؟ سوال تو آپ نے کیا تھا بھی جمبا صاحب نے وہ کیا کیا کام تجدیدی کیے ہیں اور ان کے ریفرنس بھی جمبا صاحب بتائے۔ تو جناب میں آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ 12ویں میری تجدید ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے اس میں جو میں نے تجدید کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کا صورت نور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخفاف کا مس یوز 100 سال سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم پر بھی حملہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس صورت میں آتا ہے نا، یہ لفظ آتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ یہاں پر خوف کی حالت آسم کی وفات کے وقت جو خوف کی حالت مسلمانوں پر آئی تھی وہ مراد ہے۔ تو یہ اس نے مردود لوگ ہیں، جب ایک کھڑپین مرتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ خوف کی حالت پیدا ہوئی، اور خوف کی حالت دین اسلام کی حوالے سے نہیں ہوتی۔ یہ جو مردود ہیں، یہ بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہیں یہ جو لوگ ہیں ہماری چنگل سے چھوٹ نہ جائیں۔ یہ اقتدار جو مذہبی ہم نے مرزا غلام صاحب کے نام پر احمدیت پر قبضہ کر کے جو ہم نے حاصل کیا ہوا ہے یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ خوف بنا کر پھرتے ہیں۔ یہ 100 سال ہو گیا ہے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ احمدیوں بے شک میں سے ثبوت لو، میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب
میں جو بھی تجدیدی اپنی بات بتا رہا ہوں اپنے خطبات میں، آج کی تجدید نمبر 12 ہے، باقاعدہ ریفرنسوں کے ساتھ بتا رہا ہوں. آپ مجھے چیلنج کریں ان ریفرنسوں کو، ان ثبوتوں کو. ڈاکٹر یحییٰ کیا حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد ایک صاحب شریعت نبی تھے یا کہ ایک امتی اور غلام نبی تھے؟ آپ مجھے بتائیں وہ کیا تھے. کیا ڈاکٹر یحییٰ سورۃ نور اور اس کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استفلاف کیا مرزا غلام احمد پر نازل ہوئی تھی یا کہ یہ آیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی؟ کس پر نازل ہوئی تھی؟ یہ کس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رحلت کے بعد خلفات کا وعدہ فرمایا تھا؟ تم لوگ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ 100 سال سے تم لوگوں نے غلام بنایا ہوا لوگوں کو، احمدیوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، بیچاروں کو میں کہوں گا، جو مرے پڑے ہیں تمہارے آگے. میں آپ کو 15-16 سال سے ان کو جگا رہا ہوں، وہ جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جگائے گا، بعد میں میرا جو کام ہے وہ میں کرتا چلا جا رہا ہوں. اسی طرح ڈاکٹر یحییٰ یہ جو آیت ہے آنسر پر نازل ہوئی تھی، مرزا غلام صاحب پر نہیں نازل ہوئی تھی. اور مرزا غلام صاحب ایک امتی، غلام نبی، ذلی نبی، بروزی نبی تھے. وہ کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے. نہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. آپ الوصیت پڑھ لیں، پوری کتابیں پڑھ لیں، آپ علیہ السلام کا الہامی کلام پڑھ لیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا، اس قسم کا وعدہ مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ تو ایک امتی نبی تھے، کوئی وعدہ نہیں فرمایا. اسی طرح حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو جو کچھ بھی ہوں وہ سب کچھ میں آنسم کی برکت سے، ان کے فیض سے اور ان کے وجود میں فنا ہو کر میں نے سب کچھ یہ پایا ہے. میں ابھی شروع میں وہ اشعار پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہ ہے. وہ تو قدم قدم پر آنسم پر فدا ہوتے پھر رہے ہیں. اور آپ لوگ جو ہیں اس کی اولاد جو ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کی وفات کے بعد نام نہاد خلافتیں جاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان کو صاحب شریعت نبی بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اتنے بڑے گناہ ان لوگوں نے 100 سال میں کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر یحییٰ اور مرزا مسعود صاحب سے میں کہتا ہوں، کیا یہ خلافتی نظام اس لیے بنائے تھے کہ بلائے قادیان کے کھڑپینچ غریب اور مظلوم اور بدقسمت احمدیوں کو 1000 سال تک یہ لوگ اپنے اسیر اور غلام بنائے رکھیں؟ ڈاکٹر یحییٰ کیا آپ میری کسی بات کا یا کسی دلیل کا میدان میں میرے بالمقابل آ کر جواب دے سکتے ہو، اس کو رد کر سکتے ہو؟ میں آپ کو بلا رہا ہوں. اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں سوال کر کے. آپ کا تو کھانا خراب اب ہو چکا ہے، اب سب کا ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی. اور آپ کو پھر میں آخر پہ کہتا ہوں، آپ کسی میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، نہ میری کسی ریفرنس اور کسی اقتباس کو جھٹلا سکتے ہو، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، حوالے کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر